آج کے کیسز کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے مختلف کیسز انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر لگے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی انٹرا کورٹ اپیل جس کے اوپر سماعت ہو رہی ہے، جج کی تعیناتی اور جیل کے اندر جو ٹرائل چلایا جا رہا ہے، بیسیکلی اس سارے معاملے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں آج عدالت اس کے اوپر کیا فیصلہ دیتی ہے۔ آج امید ہے کہ اس کے اندر فیصلہ آئے گا۔ دوسرے نمبر پر سائفر کیس جیل کے اندر جو ٹرائل چل رہا ہے وہ سماعت ملتوی ہوئی ہے اس بنیاد کے اوپر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس آج کے لیے پینڈنگ ہے، اور کیونکہ اسٹے جاری تھا تو اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی۔ القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس، آپ کو پتہ ہے بی بی صاحبہ ان کی ضمانتیں جو ہیں ہم نے نیب سے لی تھی دونوں کیسز کے اندر، تو آج بی بی صاحبہ کی دونوں بیلز کے اوپر جو سماعت ہے وہ آج اڈیالہ جیل میں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے القادر ٹرسٹ کیس کے اندر سماعت وہ بھی آج اڈیالہ جیل کے اندر ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں پراسیکیوشن ڈیفینیٹلی لاسٹ ٹائم بھی 10 دن کا ریمانڈ وہ کہہ رہے تھے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ عمران خان صاحب کو 9 مئی کو اغوا کیا گیا، اور اس وقت بھی ان سے تمام انٹروگیشن کی گئی، سوالات پوچھے گئے اور انہوں نے جوابات دے دیے، اور اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی متعدد بار نیب میں ان کو بلایا گیا، اور عمران خان صاحب نے تمام سوالات کے جو وہ رکھتے تھے تمام دستاویزات دے دی ہیں۔ لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر بھی خان صاحب نے بتایا کہ ہر ڈاکومنٹس ان کے پاس ہے، تو یہ جان بوجھ کر ایک جو ہے وہ سوالات کر کے ایک جیسے مینٹلی طور پر جو ہے وہ ایک ٹارچر کرنے کے لیے یا اس کو تنگ کرنے کے لیے یہ سارا پروسیس ہے۔ اور اسی طرح سے بی بی صاحبوں کو روزانہ نوٹس بھجوائے جاتے تھے، ہم گھر پہنچتے تھے تو دوبارہ نوٹس آ جاتے تھے، پھر بیل کے لیے آتے تھے، بیل ڈسپوز آف ہوتی تھی، کیونکہ عدالت میں نیب جا کر کہتی تھی کہ جناب ہمیں گرفتاری مطلوب نہیں ہے، ان کے کوئی وارنٹ نہیں ہے، تو بیل جو ہے ڈسپوز آف ہو جاتی تھی۔ آج دیکھ لیں انصاف کا کس طرح سے نظام چل رہا ہے کہ نواز شریف صاحب آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب آ رہے ہیں، اور ایک طرف دیکھیں تو ان کی جو اپیلیں تھیں وہ انہوں نے اکتوبر میں جو ہے ان کی بحال ہوئیں، اور نومبر میں ابھی آج کے لیے فکس بھی ہو گئی ہیں، اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو عمران خان صاحب کی جو اپیل تھی وہ اگست کے اندر جو ہے وہ فائل کی گئی، اور ابھی تک اس کے اوپر سماعت نہیں فکس ہوئی۔ تو اگر اس کے اوپر قوم جو ہے آپ لوگ پوری دنیا یہ کہے کہ سپر لاڈلا، تو میرا خیال میں ان کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ اس طرح سے ڈیل کر کے آئیں گے اور جو ڈیل ہوتی نظر آئے گی تو لوگ تو پھر سپر لاڈلا آپ کو کہیں گے، تو پھر آپ برداشت کریں۔ پھر آپ اگر چوری کوئی کرتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے ازالہ دینا ہے، اس کی سزا بھگتنی ہے، پھر آپ بھاگ تو نہیں سکتے۔ کوئی سوال ہے تو آپ کریں، مزید آج ملاقات ہوگی خان صاحب سے، اس کے بعد آپ کو صاحب بڑی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو کھوسہ صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے جا رہے ہیں، تو سر کیا آج کی جو ملاقات ہے آپ جا رہے ہیں کھوسہ صاحب کے ساتھ، کیا سر وہ اس زمرے میں تو نہیں ہے خان صاحب سے ملاقات کہ وہ جو ہے پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، ساری دنیا، سارے لوگ چاہتے ہیں کہ فورد صاحب بالکل آئیں، اور ہر ایک نے بڑی نیک خواہش کا اظہار کیا ہے۔ جب یہ نیوز چلی تھی کہ وہ پریس کانفرنس جو ہیں وہ 5 بجے کر رہے ہیں پریس کلب میں اور جوائن کر رہے ہیں، تو ایک بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ وہ جوائن کریں تحریک انصاف کو، کیونکہ رول آف لاء کے اوپر، آئین کی بالادستی کے اوپر کھوسہ صاحب کو بڑا دیکھا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے، اور عمران خان صاحب کی تحریک کا بھی مقصد یہ تھا، تو پھر مقصد جب ایک ہو اور دماغ مل جائیں تو پھر میرا خیال میں دیری نہیں ہونی چاہیے۔ سر یہ مطلب آج جو ملاقات ہو رہی ہے کھوسہ صاحب کی وہ اس زمرے میں نہیں ہے؟ دیکھیں آج بیسیکلی خبری آ سکتی ہے کہ کھوسہ صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہی ہیں، کارکنان کیا مطلب ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیں خوشخبری آنی چاہیے، آج ہم تو بالکل چاہتے ہیں کہ وہ آئیں۔ دوسرے نمبر پر آج بیسیکلی کیس کے حوالے سے وہاں پر سماعت ہے، اور کھوسہ صاحب اس کے اندر لیڈنگ کونسل ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ جیل کے اندر کیونکہ سماعت ہے تو آج وہاں پر جو ہے ہم پیش ہوں گے اور اپنے دلائل جو ہیں کیس کے اندر پیش کریں گے۔ یہ سماعت پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے بھی دیا تھا، لیکن یہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے، تو اس کی کیا مرکات ہے؟ اسٹے ہوا تھا پھر دوبارہ کیسے شروع ہوگی جیل کے اندر ہی؟ دیکھیں جیل کے اندر سماعت جو ہے نا، آپ ایک ڈیٹ فکس ہوتی ہے نا، تو اس ڈیٹ کے اوپر سماعت تو ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کاروائی نہیں ہو رہی۔ آج بھی گواہوں کے حوالے سے یا کوئی بھی پروسیڈنگ وہاں پر نہیں ہوئی۔ اسٹے ہائی کورٹ سے ہوا، اس اسٹے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سماعت ملتوی کی گئی ہے، کیونکہ سماعت اس لیے ملتوی کی گئی ہے کہ اوپر سے اسٹے اگر ختم ہوتا ہے یا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے پھر اس حساب سے دیکھا جائے گا۔ لیکن یہاں پر آپ یہ ضرور دیکھیں کہ کابینہ
نے جو منظوری دی ہے, جو نوٹیفیکیشن پیش کیا جا رہا ہے, جس کے اوپر ریلائنس کیا جا رہا ہے, اس کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے اوپر آرٹیکل جو 12 ہے وہ بڑا واضح ہے کہ جس وقت کوئی بھی کام یا کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو اس وقت کا قانون لاگو ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ سابقہ ادوار کی جتنی پروسیڈنگ انلیگل ہو تو اسے لیگل قرار دے دیا جائے, بلکہ اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے گا کہ جو اس وقت کا کرنٹ ہے. اچھا خان صاحب جوزا صاحب یہ بتائیے گا, کل خبر منیکا کا پروگرام آپ نے شریف فضل کے پروگرام میں خبر منیکا کا بیانات آپ نے سنے ہوں گے, اس پہ کیا کہیں گے؟ اور دوسری بات, یہ کچھ عرصہ پہلے وہ آپ کے ہاں ہی مطلب مشہور تھے, عمران خان کے ساتھ باہر کے ملکوں کے دورے بھی کیے, اب ایک دم سے بیانات کیوں چینج ہوئے ان کے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بی بی صاحبہ نے خود ندیم ملک صاحب کے جو ریکارڈنگ شو تھا اس کے اندر بڑا واضح طور پر بتایا کہ میں جو اپنی عدت کا پیریڈ ہے وہ اپنے پچھلے گھر ہی پورا کر کے آ گئی تھی, اور اس کے بعد جو ہے میرا جو ہے وہ 5-6 مہینے کے بعد میری جو ہے وہ نکاح ہوا, اور یہ بات غلط پھیلائی جا رہی ہے. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ خاور مانیکا صاحب نے پہلے جو بیان دیا تھا اس کے مطابق وہ بالکل ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک نیک خاتون ہے, اور ان کے اوپر جتنے بہتان لگائے جا رہے ہیں جھوٹے ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ جھوٹی ہیں, انہوں نے تردید کی. اگر اغوا کر کے ایک بندے سے زبردستی بیان لیا جائے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ نہ اس کی قانون میں کوئی ویلیو ہے, نہ اخلاقی طور پر ویلیو ہے, نہ کوئی انسانی طور پر ویلیو ہے. تو یہاں پر جو بیانات ہوتے ہیں وہ اغوا, جتنے بھی اغوا ہوتے ہیں وہ اغوا برائے بیان پہلے تو توان ہوتے تھے, اور آج کل جو ہے بیانات چل رہے ہیں. تو ایسے اس بیان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس بیان کو بالکل مد نظر نہ رکھیے. اور آپ یہ بھی دیکھ لینا کہ اس انٹرویو کے اندر ایک حصے کے اوپر وہ جا کر کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو کرپشن اور یہ سارا سلسلہ جو ہے فرض شہزادی اور ان کے حوالے سے بڑا کیا گیا, اور اس کے اندر انٹرونشن تھی. بھائی بات بڑی واضح ہے کہ 2018 میں ان کا جو ہے وہ نکاح ہوتا ہے بی بی صاحبہ کا, ان سے تو ان کی علیحدگی ہوگی. تو پھر آپ کو کیسے پتا کہ کرپشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ آپ تو حصے نہیں تھے, آپ کوئی جو ہے اسٹیک ہولڈر تھے, آپ کوئی کیبنٹ کا کوئی حصہ تھے. تو تمام باتیں ان کی اپنی تردید کرتی ہیں. جیسے شیخ صاحب نے کہا تھا نا کہ چلے سے رہا ہوا ہوں, اور یہ بھی کہا تھا کہ میں CCPU کو معاف کرتا ہوں, اور یہ بھی کہا تھا کہ یہاں پہ کوئی لکھا ہوا ہے شاید کس جگہ کے اوپر. تو وہ 3-4 چیزیں ایسی انہوں نے کی جو واضح کر گئیں کہ واقعی پلان کر کے لایا گیا, اور وہ ایکسپوز کر دیا انہوں نے سارے اس پلان کو, پراپوگنڈے کو. صاحب بتائیے گا کہ جن اداروں یعنی کہ میڈیا ہاؤسز سے یا اینکرز نے اب پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کے بیان اغوا برائے بیان, اور میڈیا ہاؤسز خاص کر جو اینکر ہیں شاہزیب خان زادہ, پہلے وہ گھڑی والا معاملہ لے کے آئے, اب وہ بشرا بی بی والا لے کے آئے, تو کیا PTI جو ہے اس کا بائیکاٹ کرے گی ان کا, ان اینکرز کا یا ان میڈیا ہاؤسز کا؟ دیکھیں اگر دیکھا جائے نا جی, تو اینکرز کا, مختلف اینکرز کا بائیک آؤٹ آلریڈی ہو چکا ہے. چینل کے حوالے سے بالکل کسی کا بائیک آؤٹ نہیں ہوا, لیکن اگر دیکھا جائے تو تمام چینلز کو اسی طرح سے پریشر کیا جا رہا ہے, اوپر سے ڈائریکشنز آتی ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہوں یا عمران خان صاحب کی تصویر ہوں تو یہ پابندیاں یا ان کا نام نہیں لکھا جاتا چینلز کے اوپر. کوئی ایک چینل بتا دے جہاں پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہ چیزیں واضح کرتی ہیں کہ کوئی ایک طرف نہیں ہے, ہر طرف جو ہے وہ وار, ہر طرف سے وار آ رہے ہیں. لیکن ان کے پیچھے محرکات ہیں جو قوم جانتی ہے, وہ جتنا چھپا لیں. لیکن ایک جو ہے وہ سورس بچ گیا ہے, وہ ڈیجیٹل میڈیا, آپ لوگ, جن کے ذریعے یہ ایگزیکٹ جو ہے وہ پیغام جو ہے عوام تک پہنچتا ہے. میں بڑا حیران ہو رہا تھا کل جب ایک لڑائی ہو رہی تھی, وہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ الیکٹرانک میڈیا والے کہ ہمیں لائیو کوریج دی جائے, ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ بات کی جائے. تو آپ جو ہے وہ کر رہے تھے, اور آپ لوگوں کو ہی زیادہ وہ کیا جا رہا ہوتا ہے. تو میں اس دیکھ کر وہ کہہ رہا تھا کہ قصور ان کیمروں والوں کا نہیں ہے, قصور ان کا ہے جو ان کا بھی کاروبار یا ان کا بھی جو ہے وہ دھندا وہ خراب کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے آج آپ لوگوں نے دلیری سے اس فیلڈ کے اندر آ کے پرفارمنس دی ہے, آپ نے دلیری کے ساتھ آ کے اس محاذ کو سنبھالا ہے, تو لوگ پھر آپ کو اپریشیٹ کریں. اچھا یہ بتائیں کہ جس وقت خان صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی اس وقت PTI کے کارکنان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ خان صاحب کو الیکشن سے دور رکھنے کی شروعات ہو چکی ہے, پھر اس کے بعد توشہ خانہ میں نااہلی ہوئی, ابھی تک ان کی نااہلی ختم نہیں ہوئی. تو اس پہ خان صاحب نے کوئی بات کی, یا آپ کا کیا موقف ہے کہ کیا واقعی یہ سمجھا جائے کہ خان صاحب کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے, کیسز ڈیلے کیے جا رہے ہیں کہ وہ الیکشن کیسا نہ لیں؟ طور پر خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ الیکشن سے دور رکھنے کے لیے یہی لندن پلان تھا کہ اس کو لایا جائے گا, مجھے ڈالا جائے گا, PTI کو کریش کیا جائے گا, اور پوری یہ قوم جانتی ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو ان کی نااہلی والا معاملہ ہے, الیکشن کمیشن نے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی غیر آئینی نوٹیفیکیشن جاری کیا, جس کی قانونی طور پر کوئی وقت نہیں ہے. اب دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی جو اپیل تھی اس کی سماعت جو ہے آپ نے دیکھا جو ہم نے CM دی تھی, جس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ کنوکشن تو ختم ہو گئی ہے, لیکن
सॉरी सज़ा तो सस्पेंड हो गई है लेकिन कन्विक्शन भी ख़त्म की जाए, उस फैसले को भी मुअत्तल किया जाए। तो उसके ऊपर जो है कल समाअत थी, अब नेक्स्ट समाअत जो है एडजर्न हुई है नेक्स्ट हफ्ते के लिए। तो उसके अंदर ये नाअहली वाला मामला जो है हमने उठाया हुआ है कि इस फैसले को जो है वो मुअत्तल किया। अगर फैसला वो फ़ौरन मुअत्तल हो जाता है, जो कि हम ये देख रहे हैं कि हर जगह पर डिले होता है, अगर मुअत्तल हो जाता है तो फिर उनकी नाअहली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नईम साहब ये बताइएगा, जिस तरह शेख रशीद के बयानात आते हैं तो पीटीआई उनको खुद से अलग समझती है या क्या अपने साथ अभी तक समझते हैं, क्योंकि वो कोई क्लियर बयान नहीं दे रहे, ना खान साहब के अगेंस्ट जा रहे हैं ना उनके फेवर में जा रहे हैं। देखिए, मैंने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं देखा जो पीटीआई ने उनसे कहा हो कि ये इनके साथ एफिलिएशन है या नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है तो उसके ऊपर आपके सामने लाअमल है और वो आप जानते हैं कि वो उनका स्टेटस क्या है या क्या नहीं है। तीसरे नंबर पर ये है कि वो आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो उनके साथ होगा, अलाइंस नहीं होगा, या जो भी होगा वो फैसला इमरान खान साहब करेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी वो डिसाइड करेगी। तो वो ही बेहतर होगा। और उनकी तरफ से उनकी तो आपके साथ कोई एफिलिएशन थी नहीं, उनकी तो अपनी पार्टी थी ना जी सर, वो तो अपनी पार्टी में थे। फिर जो है ना उनका ये वाला जो है ना मतलब ये बयान, आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? फिर देखिए, बात यह है कि उनकी अपनी पार्टी थी, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जितने लोग अगवा किए गए और उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, आपने बड़ा वाज़ह देखा कि एक बंदा जो है वो हलफ देता है, हलफ के ऊपर कहता है कि अगर मुझे अगवा कर लिया जाएगा तो उसके बाद जो मेरा बयान होगा वो मेरा झूठा होगा, दबाव के ऊपर होगा, ज़बरदस्ती होगा। और अगर अभी मैं जो बयान दे रहा हूँ वो मेरा ओरिजिनल है और उस बयान को जो है वो बिल्कुल ना समझा जाए कि वो असल होगा, तो वो चीज़ बड़ी वाज़ह तौर पर तस्दीक करती है, जिसके ऊपर आप लोगों को भी मुबम नहीं होना चाहिए। और जो ये कहते हैं कि बयान ये हुआ वो हुआ या दे दिया या छोड़ दिया गया या कमज़ोर हो गए, तो वो बातें बिल्कुल गलत हैं। आए दिन हर रोज़ वोटर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के अंदर इजाफा हो रहा है, तादाद बढ़ रही है। और अगर आप ये कहें ना कि 10 लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के तो पीटीआई कमज़ोर हो गई है, तो वोट जो है वो आवाम का है। नहीं, पुंजोता साहब आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? ये साइफर